ولید جسمانی طور پر بظاہر مرا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر حقیقت میں وہ زندہ تھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن لفظ دم توڑ چکے تھے۔ ہلنے کی کوشش کی تاکہ ڈاکٹریں اس کی حرکت دیکھ سمجھ جائیں کہ وہ زندہ ہے، لیکن جسم میں ہلانے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر جب اس سے چھوڑ کر چلے گئے تو ولید کو تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی نرس کو اپنے زندہ ہونے کا پیغام پہنچانے کا واحد راستہ نظر آیا کہ وہ لمبی لمبی سانسیں لیں۔ جب اس نے گہری سانس لی تو اس کے منہ میں جمع خون بلبلوں کی صورت میں باہر نکل آیا۔ نرس کی اس پر نظر پڑی اور ڈاکٹر کو آواز دی کہ وہ دیکھو، بچہ اب بھی زندہ ہے۔ یوں اسے ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ خون کے بلبلوں نے ایک طرف سے ولید کی جان بچائی۔ ولید خان وہ پہلا طالب علم تھا جسے شدت پسندوں نے آرمی پبلک اسکول میں داخل ہوتے ہی گولیاں ماری تھیں۔ اس سے 8 گولیاں لگی تھیں، جن میں سے 6 اس کے چہرے میں لگی ہوئی تھیں۔ اس کا جبڑا، ناک کی ہڈی اور دانت ٹوٹ کر گر چکے تھے، گویا اس کا چہرہ آدھا رہ گیا تھا۔ ایک حملہ آور یقین کرنے کے لیے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اس کے سینے پر لاتیں مارتا وہ سن رہا تھا کہ جب ایک حملہ آور دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ اب ان سبھی کے سروں میں گولیاں ماری ہیں۔ جب حملہ آور ہال چھوڑ کر نکل گئے تو ولید بھی اٹھتے گرتے باہر چلا گیا۔ اس وقت ہر سو چیخیں تھیں، گولیوں کی آوازیں اور بچوں کی دوڑیں۔ ولید نے مدد کی درخواست کی، کسی نے نہیں سنی کیونکہ بھاگنے والوں کو خود بھی مدد کی ضرورت تھی۔ ولید نے دیوار کا سہارا لیا، تھوڑی دور چلا اور پھر گر پڑا، پھر اٹھا اور یوں ہی دائیں پاؤں پہلی سیڑھی پر رکھ کر چڑھنے لگا کہ دھڑام سے نیچے گر گیا۔ اس وقت ولید کو پتہ چلا کہ اس کی پہر میں بھی گولی لگی ہے۔ اب وہ سیڑھیوں کے پاس اوندے منہ پڑا تھا اور خوف کے عالم میں بھاگنے والوں کے پیروں کا خاشاکار بنا تھا۔ جو بھی آتا ولید پر سے گزر کر سیڑھیاں چڑھتا۔ اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ اسکار اور گھٹنوں کے بل 7ویں جماعت کی کلاس تک پہنچ کر ڈھیر ہو گیا۔ وہ تھک چکا تھا، لیکن اس سے یہ خوف تھا کہ اگر اس نے آنکھیں بند کر دیں تو کہیں ریسکیو والے اسے مردہ سمجھ کر نہیں چھوڑ نہ دیں۔ خود کو ہوش میں رکھنے کے لیے اس نے اپنے زخموں پیروں کو مکوں سے مارنا شروع کر دیا تاکہ درد کا احساس ہو۔ آخر 10 منٹ بعد ریسکیو پہنچنے پر اس سے CMH لے گئے۔ زندگی تو بچ گئی لیکن شناخت چھین گئی۔ ولید 7 دن تک بے ہوش پڑا تھا اور گھر والے اسے پہچان نہیں پا رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا پورا چہرہ پٹی سے ڈھانپا ہوا تھا۔ گھر والوں نے ایک ایک لاش دیکھی، ہر زخمی بچے کو دیکھا، لیکن بالآخر اس کے والد نے رات کے 10:30 بجے اسے بنان سے پہچانا۔ یہ بنان اس کے والد صاحب 2 دن پہلے اس سے دے چکے تھے، مگر اس کے باوجود گھر والوں کو اس کے ولید ہونے کا یقین نہیں تھا۔ جب 1 ہفتہ بعد اس سے ہوش آیا تو ڈاکٹر نے پوچھا، آپ ولید ہیں؟ تو اس نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ لیکن موت کے منہ سے لوٹنے والا ولید آج سر ہلا کر نہیں بلکہ پہلے کی طرح منہ اور زبان کھول کر بات کرتا ہے۔ آدھے چہرے کا وہ ولید اب مسکراتا ہے اور اپنی کہانی بھی سناتا ہے۔ وہ ولید جو زخمیوں سے چور رینگتے رینگتے آرمی پبلک اسکول کی 7ویں جماعت میں ڈھیر ہو کر زندگی کی آخری سانس گن رہا تھا، آج یونیورسٹی آف برمنگھم اسکول کی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن اور اسی اسکول کی ہینڈ بال اور ہاکی ٹیم کا کھلاڑی ہے۔ شدت پسندوں نے اسے آرمی پبلک اسکول چھیننے کی کوشش کی، لیکن آج وہ برمنگھم کے اسکول میں اسٹوڈنٹ کونسل کا ہیڈ بوائے ہے۔ ولید کہتا ہے کہ پہلے اپنے لیے جیتا تھا اور حملے کے بعد اب دوسروں کے لیے جیتا ہوں۔ ولید، تم پاکستان کا فخر ہو، تم ہمارا غرور ہو، تم پاکستان کا چہرہ ہو، ہمیں تم سے پیار ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔